إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے ہوتا ہے بس ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام قدم تو بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے اسلام قدم تو بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر باوقار علماء کرام معزز سامعین نظام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں اگر آواز پہنچ رہی ہے سماعت کرنے والی اسلامی مائیں اور بہنوں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس گلشن کو دیکھ کر جیسا کہ اپنے مرشد اپنے بڑے بھائی اپنے استاذ حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد خالد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے ماشاءاللہ اس گلشن کی تعریف سنی ماشاءاللہ اس تعریف سے بھی اچھا محسوس کیا دعا کرتا ہوں اللہ اس مدرسے کو اور اس مدرسے کے جتنے بھی منتظمین محبین اہل کمیٹی ہیں سب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کر دے معزز سامعین نظام بہت مختصر گفتگو آپ کے درمیان میں کروں گا دعا کریں اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو سن کر کے عمل کی توفیق عنایت کر دیں
میرے بھائی، میں نے ابھی تمام سامعین کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس کے اندر میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو کچھ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، مجھے اور آپ کو کچھ احساس دلا رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر تمہارے الگ الگ قبیلے بنائیں جس سے تمہاری پہچان ہو جائے، بڑائی کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، اونچا اور نیچا ہونے کے لیے نہیں، ہمارے یہاں پر تمام کے تمام انسان برابر ہیں، نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، بلکہ تمام کے تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بزرگ کا روحانی اور جسمانی بیٹا ہو، ہمارے یہاں پر یہ عصب اور نسب نہیں چلتے، یہ خاندان، یہ برادریاں ہمارے یہاں نہیں چلتی، بلکہ تمام کے تمام انسان برابر ہیں، لیکن ہمارے پاس آپشن ہے۔ اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو، اگر تم عزت دار بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری اس دنیا کے اندر رہ کر کے عزتیں ہو جائیں، اگر تم یہ چاہتے ہو ہم اس دنیا کے اندر رہیں اور رہ کر کے زندگی کو گزاریں، اس وقت میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو محبت کی نظر دیکھ رہا ہو۔ جب میں اور آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اس وقت میرا اور آپ کا اللہ مجھ سے اور آپ سے خوش ہو۔ جب میں اور آپ قبر کے میدان میں پہنچے، رحمت کے فرشتے مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ جائیں، اور جب میں اور آپ قبر کے دہلیز پر پہنچ جائیں تو قبر مجھے اور آپ کو اہلا و سہلا مرحبا کہہ کر کے پکاریں، تو آؤ ہم آپ کو طریقہ بتلائے دیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو عزتیں مل جائیں تو آؤ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر تم چاہتے ہو ہم اس دنیا کے اندر بھی مکرم ہو جائیں، اور جب کل قیامت کے میدان میں پہنچیں تو وہاں پر بھی مجھے اور آپ کو سائے تلاش کرتے پھریں، جنت مجھے اور آپ کو مرحبا کہہ کر کے پکاریں، تو آؤ اللہ سے ڈر کر کے زندگی کو گزارو، آؤ تقوی اختیار کرو، اور جتنی زندگی میری اور آپ کی گزر گئی اور جتنی زندگی میری اور آپ کی باقی گئے، ارادہ کریں انشاءاللہ اس دنیا کو، اس زندگی کو اللہ سے ڈر کر کے گزاریں گے انشاءاللہ۔ یہ حسب اور نسب ہمارے یہاں نہیں چلتے، یہ خاندان، یہ برادریاں، یہ چودراہٹ پن، یہ کالا پن، یہ گورا پن ہمارے یہاں معنی نہیں رکھتا، بلکہ تمام کے تمام انسان برابر ہیں۔ ارے آؤ آپ کو لے کر کے چلو اور ذرا سنتے چلے جائیں کہ آپ کو معلوم نہیں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے اندر رکھی جا رہی تھی، ارے کیا آواز دی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ قبر پوچھتی ہے پھر اندر کون آ رہا ہے؟ حسنین و کریمین کی ماں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر ہے، علی المرتضیٰ کی اہلیہ محترمہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر ہے۔ ارے کیا آواز آئی تھی قبر سے، وہ اعلان لگانے والے سن لے، ہمارے یہاں پر حسب نسب نہیں چلتے، یہ خاندان برادریاں ہمارے یہاں نہیں چلتی، ہمارے یہاں پر اعمال کے سکے چلتے ہیں، اعمال لائے ہو تو استقبال ہے، آمن نہیں لائے ہو میں بڑی مصیبت اور پریشانی کا گھر ہوں۔ کیا وہ جواب حضرت فاطمہ کے لیے تھا؟ نہ میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا نے تو ان کو جنت کی سردار بتلا دیا تھا، تسلیم کر دیا تھا۔ وہ جواب تو مجھ جیسے اور آپ جیسوں کے لیے تھا جو ذرا سا کرتا پیجامہ پہنتے ہی اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، دو چار کتابوں کا مطالعہ کیا کر لیا، اب مجھ سے اور آپ سے بڑا جنتی کوئی نہیں، دو چار وقت اللہ کے
کر راستے میں کیا نکل گئے؟ کیا سمجھتے ہو اللہ اس جنت کو میرے اور آپ کے قدموں کے نیچے بچھا دے گا؟ نہ میرے بھائی، میرا اور آپ کا اللہ تو اس وقت میں یہ دیکھے گا کہ مجھ سے یہ بندہ کتنا ڈرنے والا ہے، کہ یہ بندہ مجھ سے کس طرح ڈر کر کے زندگی گزار کر کے آیا ہے، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو۔ آؤ آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ذرا سنتے چلے جائیں کہ آپ کو معلوم نہیں جب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر آ کر کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارے جانتے ہو سب سے پہلے میرے آقا کی مخالفت کرنے والا کوئی اور نہیں، خود میرے اور آپ کے چاچا ابو لہب تھا۔ حالانکہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، حالانکہ دیکھنے میں بڑا مالدار نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے میرے اور آپ کے آقا کی مخالفت کی ہے، میرے اللہ نے فوراً ایک سورت کو اتار دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ پوری سورت کو اس قرآن کریم کے اندر اتار دیا، اور جب تک کل قیامت تک اس قرآن کو پڑھا جاتا رہے گا، اس سورت کو پڑھا جاتا رہے گا، ابو جہل پر اسی طرح لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو اسی لیے لیکن کیا معلوم حضرت بلال حبشی کو دیکھو، ارے وہ تو کالا کلوٹا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن جیسے ہی میرے آقا کے دامن کو پکڑا، میرے آقا نے میرے اللہ نے حبشہ سے اٹھایا، مسجد نبوی کا امام بنا دیا، مؤذن بنا دیا۔ تو اسی لیے میرے بھائی اللہ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر مکرم بننا چاہتے ہو تو آؤ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر کے زندگی کو گزارو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب